2006 کی بات ہے جب مجھے ناظم ہوئے چند ماہ ہی ہوئے تھے تو حیدرآباد میں ایک بہت بڑی بارش ہوئی جس نے بارش کے حیدرآباد میں 50 سال کا ریکارڈ توڑا اور حیدرآباد میں اتنی بڑی بارش کو فیس کرنے کے لیے کوئی پراپر انتظامات نہیں تھے۔ ہم نے اس کے بعد حیدرآباد کے جو سیوریج اور ڈرینیج کے اوپر بے پناہ کام کیا اور 2006 سے لے کر آج تک ہم نے اس پر سیوریج اور ڈرینیج پر اتنا ہم نے کام کیا ہے کہ جو 2006 میں ہماری کیپیسٹی تھی ہم نے اسے 3.5 پونے 4 سال کے اپنے اس عرصے میں جو 50 سال کی کیپیسٹی تھی اسے 6 گنا بڑھایا ہے، 6 ٹائم بڑھایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے مہینے جو حیدرآباد میں بارش ہوئی وہ 115 ملی میٹر بارش تھی، جو کہ پہلے اتنی بارش کا پانی شہر میں ہفتوں کھڑا رہتا تھا، 15-20 دن کھڑا رہتا تھا، لیکن اس مرتبہ بارش ہونے کے 2 گھنٹے بعد 90% ایریا ختم سے پانی نکل چکا تھا اور سیم ڈے 100% پانی ختم ہو چکا تھا۔ تو ہم نے یہ سیوریج اور ڈرینیج کے اوپر اس لیے کہ تاکہ دوبارہ سے لوگ وہ پریشانیاں یا وہ کرب نہ اٹھا سکیں جیسا کہ وہ ماضی میں اٹھاتے رہے۔ یعنی آپ نے سیوریج کے حوالے سے بڑا ایک اہم کام کیا، لوگوں کو کم سے کم اس مصیبت سے تو نجات آپ نے دلا دی۔ اچھا یہ فرما دیجیے آپ کہ یہ سیوریج کے ساتھ ساتھ ایک پرابلم یہ ہوتا ہے شہر کو بدنما بنانے میں انکروچرز بڑا کردار ادا کرتے ہیں، جو قبضہ کر لیتے ہیں زمینوں پر، مختلف جگہوں پر پتھارے بنا لیتے ہیں، یہ ایک مسئلہ ہے حیدرآباد میں، تو اس پر کیسے؟ اس پر ہم مسلسل کارروائی کر رہے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں ایک بہت بڑی کارروائی شروع کی جو ابھی تک کی حیدرآباد کی تاریخ میں سب سے بڑی کارروائی تھی، جس میں ہم نے کوئی 100 ٹرک کے لگ بھگ لوگوں کا انکروچمنٹ کا سامان ضبط کیا اور پھر ان کو کافی بھاری جرمانہ دے کر دیا۔ تو یہ ایک اصل میں مسلسل، چونکہ حیدرآباد پرانا شہر ہے اور پورے شہر کے علاوہ بھی پورے سندھ بھر سے اور پورے پاکستان بھر سے لوگ حیدرآباد میں آتے ہیں اور جن کے پاس بہتر ذریعہ روزگار نہیں ہوتا تو یہ کرتے ہیں کہیں ٹھیلا لے کر کھڑے ہو گئے، کہیں پتھارا بنا لیا۔ تو یہ مسلسل ایک عمل ہے جو کہ چلتا رہتا ہے، ہم یہ کارروائیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہم بے رحمی کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ پورا گھرانہ ہوتا ہے، تو ہم تنبیہ کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، سامان اٹھا لیتے ہیں۔ بنیادی طور پر تو یہ ٹی ایم اے اس کی ذمہ داری میں آتا ہے، لیکن ہم ان کو اسٹرینتھن کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمارا حصہ ہیں اور ہم ایک دوسرے کا اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ ٹھیک ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور کنور نوید جمیل سے مزید بات کریں گے ان کے ڈیولپمنٹ ورک کے حوالے سے، اور اس وقت حیدرآباد کی کیا پوزیشن ہے، وہاں مزید مسائل کیا ہیں جو حل کیے جانے چاہیے، اس تعلق سے بھی بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ میں ایک دفعہ پھر پروگرام کراس کوسچن بائی ریاض عاجز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں کنور نوید جمیل، آپ ضلع ناظم حیدرآباد کے۔ ہم نے اب تک گفتگو کی ہے حیدرآباد کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہ ان کے دور حکومت میں کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے حیدرآباد میں، کن کن شعبوں میں انہوں نے کام کیا ہے، کیا کام کیا ہے۔ ہم نے بریک سے قبل بات کی سیوریج کے حوالے سے، اب ہم تھوڑے سا تعلیم اور ہیلتھ کے تعلق سے بات کر لیں۔ ان دو شعبوں میں جو اہم ترین شعبے ہیں کسی بھی معاشرے کو بنانے میں، تعلیم کے سیکٹر میں ہم نے کافی کام کیا ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے معاشرے کو، اپنے لوگوں کو صرف تعلیم کے زیور سے آراستہ کر دیں تو بہت سارے اپنے مسائل خود بھی حل کر سکتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا کام جو ہم نے ایجوکیشن سیکٹر میں کیا جس میں ہم پورے پاکستان میں یونیک ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے حیدرآباد میں 300 انگلش میڈیم اسکول قائم کیے۔ جب میں ناظم ہو کر آیا تو میں یہ سوچتا تھا کہ آج جس کے پاس بھی، کسی بھی شخص کے پاس اگر اپنی بنیادی ضروریات کرنے کے بعد 2 پیسے بچتے ہیں تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں تعلیم اپنا وہ پڑھاؤں۔ تو میں نے پہلے سال 10 اسکولوں کو انگلش میڈیم کیا پبلک سیکٹر میں، اور پھر ہر سال 100 اسکولوں کو کرتا رہا۔ اس سال میں نے 90 اسکولوں کو کیا ہے۔ تو اس طرح ہمارے پاس 300 اسکول ہو گئے ہیں جس میں 30,000 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر ہمارے سرکاری اسکولوں میں 2 لاکھ بچے زیر تعلیم ہیں۔ فیسوں کا ریشو کیا ہے؟ یہ تو تمام ان میں کوئی فیس نہیں ہے،
یہ تمام کے تمام جو یہ اسکول ہیں 300 ان کو ہم نے ماڈل اسکول ڈکلیئر کیا ہے. اس میں پڑھنے والے ٹیچرز کو ہم نے اسپیشل ٹریننگ دلوائی ہے اور یہ پبلک سیکٹر کے اسکول ہیں. نہ صرف یہاں پہ کوئی فیس نہیں ہے بلکہ یہاں پر پڑھنے والے بچوں کو مکمل کورس جس میں کاپیاں، جس میں کتابیں، جس میں جیومیٹری باکس اور جس میں بستے اور غریب بچوں کو یونیفارم تک ہم اپنے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے فنڈ سے فراہم کرتے ہیں. 30,000 اسٹوڈنٹس کو آپ یونیفارم بھی دے رہے ہیں اور بستے بھی دے رہے ہیں. یونیفارم لمٹ جو بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں لیکن بستے، بیگ، کتابیں، کاپیاں، جیومیٹری باکس تمام 30,000 کو ہر سال. اور یہ ہم اپنے کتنا بجٹ ہے ایجوکیشن کا آپ کے؟ ہم اپنے جو ٹوٹل بجٹ ہوتا ہے اس کا کوئی 65% ہم صرف ایجوکیشن پر خرچ کرتے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس 8 مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں جس میں سے ایک ایجوکیشن ہے. یہ جو آپ جن اسکولوں کا ذکر کر رہے ہیں یہ پرائمری ہیں کہ سیکنڈری ہیں، کس لیول کے؟ یہ پرائمری اسکولز ہیں اور ان میں ایسا ہے کہ ہم نے یہ سب پہلی کلاس سے شروع کیے تھے تو اب یہ 4th کلاس تک ہے اور ہر سال اس میں ایک کلاس کا اضافہ ہو رہا ہے. تو اب حیدرآباد میں جا کر ایسی پوزیشن آ گئی ہے کہ ان اسکولوں میں داخلہ کروانے کے لیے بچوں کو باقاعدہ لوگوں کو سفارشیں کرواتے ہیں نا کہ اتنا زیادہ ہم نے لوگوں کا اعتماد حاصل کیا. یہ خوشی کی بات ہے. جی یہ خوشی کی بات ہے نا. اس سینس میں تو خوشی کی بات ہے کہ اس کی امپورٹنس میں اضافہ ہو گیا. امپورٹنس سے مراد یہ کہ لوگوں کو معیاری تعلیم کا ایک معیاری تعلیم دے رہے ہیں، اسٹینڈرڈ مینٹین کر رہے ہیں. تو 2 لاکھ بچے پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ نوجوانوں کے لیے کوئی اور کام؟ اور ہم نے بہت سارے جس طرح ایجوکیشن میں ہمارے پاس اسکول سیکٹر ہے لیکن ہم نے کالجز بھی قائم کیے. اس سال ہم دیکھیں بنیادی بات ہمارے جو ینگسٹرز ہیں مطالعے کا رجحان بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اس میں ایک سبب یہ بھی ہے شاید کہ کتابیں نہیں ہیں، لائبریریز نہیں ہیں. تو اس میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ حیدرآباد میں چونکہ اس وقت ایسا وقت ہے کہ جو لائبریریز موجود ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ٹوٹ رہی ہیں. میں پچھلے دنوں صدر صاحب سے ملاقات کرنے اسلام آباد گیا. وہاں پہ قائد اعظم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر صاحب تھے، ایک ڈیلیگیشن آیا تھا، ان سے ملاقات ہونے کہا کہ پشاور میں ایک لائبریری تھی جسے توڑ کر شاپنگ سینٹر بنا دیا گیا لیکن یہاں پر میں نے ایک بہت ہی خوبصورت، ایک بہت ہی معیاری لائبریری قائم کی ہے جس میں 25,000 کتابیں ہیں اور یہ سینٹرل ایئر کنڈیشن لائبریری ہے اور جس میں اسٹوڈنٹ چاہے کسی بھی کلاس کا ہو، پہلی کلاس سے لے کر اور ماسٹر تک اور 50 سال کے سے عمر کے جتنے لوگ ہیں ان کی کوئی ممبرشپ فیس نہیں ہے اور باقی جن لوگوں کی ممبرشپ فیس ہے وہ بھی 100 روپے سالانہ ہے. اور یہاں پر ہم نے سارا وہ ماحول جو کہ ایک پرائیویٹ ایک معیاری لائبریری کا ہوتا ہے دے کر تاکہ لوگوں میں آہستہ آہستہ وہ رجحان پیدا کیا جائے اور مزید اس سال سے ہم 2 اور مزید اسی لیول کی لائبریریاں بنانا شروع کر رہے ہیں. اوکے، ہیلتھ سیکٹر میں اب تک آپ نے کیا کیا اور کیا مزید کیا جانا چاہیے؟ ہیلتھ سیکٹر میں ہم نے کافی انیشیٹو لیے اور اس وقت حیدرآباد میں ہمارے پاس جو ہاسپٹل ہیں ان میں لگ بھگ 2 لاکھ پیشنٹس ہر مہینے ہم ان کو وہ کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں. اس میں کئی بڑے انیشیٹو لیے ہم نے، جس طرح کہ ہم نے ہیلتھ سیکٹر میں 8 نئے اسپتال بنائے میں نے آ کر، جس میں ایک نیا ٹراما سینٹر ہے، ایک بچوں کا اسپتال ہے، ایک آنکھوں کا اسپتال ہے. اس کے علاوہ جو پاکٹس ایسے تھے کہ جہاں پر جہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز نہیں تھیں ان میں نئے اسپتال بنائے. ایک میں نے قاسم آباد میں بنایا، ایک حالی روڈ پر بنایا، 2 لطیف آباد میں بنائے، ایک لیاقت کالونی میں بنایا. یہ نئے ہاسپٹل تھے تاکہ لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے دور نہ جانا پڑے علاج معالجے کے لیے. اس کے علاوہ ایک ہم نے اور کافی بڑا انیشیٹو لیا کہ سب سے پہلے ہیپیٹائٹس B اور C جس کی وجہ سے ہر سال پاکستان میں 1 لاکھ افراد کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو یہ سب سے پہلے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا کہ حیدرآباد میں رہنے ہیپیٹائٹس کے جتنے بھی مریض ہوں گے جو اپنا علاج نہیں کرا سکتے کیونکہ ایک مریض کے اوپر 50-60 ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں تو ان سارے مریضوں کا علاج ہم ڈسٹرکٹ فنڈ سے کرائیں گے. اس وقت کوئی نہ کسی پروونشل گورنمنٹ کا نہ فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی پروجیکٹ نہیں چل رہا تھا. پھر بعد میں جب یہ پروجیکٹ آئے تو اس سے ہمیں سپورٹ مل گئی. پھر اسی طرح جو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے بڑا مہنگا ٹیسٹ ہوتا ہے اور ایک جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ 8,000 روپے کا ہوتا ہے اور ایک پیشنٹ کو اپنے علاج مریض کے دوران 7-8 ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں. یہ بات آپ کی اچھی یہ ڈیولپمنٹ ہے. یہ فرما دیجئے کہ 22 لاکھ کی آبادی کے لیے آپ نے 6 ہاسپٹلز بنائے. از اٹ انف؟ نہیں، چونکہ 65 اسپتال وہاں پہ پہلے سے کام کر رہے ہیں نا. یہ 8 نئے اسپتال ہیں، باقی جو پہلے سے اسپتال تھے ان میں ہم نے اور وارڈوں کا اضافہ کیا، سہولتوں کا اضافہ کیا. اس طرح میں نے ابھی ایک نیا ڈائلیسس سینٹر بنایا، یورولوجی وارڈ بنایا جس میں ہم